رحمت عالم کا لقب جس کو ملا ہے وہ نور خدا نور خدا نور خدا ہے وہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچ کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ ہمارے معاشرے میں ہم لوگ کتنا فضول خرچ کرتے ہیں، نکاحوں کے موقع پر کتنا فضول خرچ کرتے ہیں، اور گھرانے کے اندر کتنا فضول خرچ کرتے ہیں، دعوتوں کے نام پر کتنا فضول خرچ ہم لوگ کرتے ہیں۔ یہ ہر شخص اپنے اپنے سلسلے میں بہتر جانتا ہے، اور معاشرے میں جو بے فضول خرچ، بے جاہ خرچ ہم لوگ استعمال کرتے ہیں ہر شخص جانتا ہے۔ شادیوں کے موقع پر کتنا فضول خرچ کرتے ہیں، رسم سے لے کر بچہ پیدا ہونے تک، چھلا چھٹی کے نام پر تک ہمارے یہاں مسلم معاشرے میں بے فضول خرچ ہوتا ہے۔ حضرات صحابہ کرام کی سیرت اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہمارے پاس موجود ہے۔ صحابہ کرام کے دور میں آج ہمارے معاشرے میں جو لڑکے کا نکاح طے کرتے ہیں، لڑکی کا نکاح جب معاشرے میں طے ہوتا ہے، رسم پابس کا رسم، منجک سانچک، یہ کوئی صحابہ کرام کے دور سے ثابت نہیں ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رسم و رواج کو بالائے طاق رکھ دیا ہے۔ آگے چل کر بات آ جائے گی صحابہ کے دور میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے 11 نکاح کیے، تو 11 نکاح کرنے کا طور طریقہ اللہ کے رسول کا کیا تھا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ایک سے زائد نکاح کیا کرتے تھے۔ سرزمین عرب پر آج بھی کثرت سے نکاح کرنے کا ان لوگوں کا مزاج ہے۔ تو وہ لوگ صحابہ کرام نکاح کیا کرتے تو کس طرح انداز سے، کس طرح کیا کرتے تھے؟ کیا شریعت کے حدود میں رہ کر کرتے تھے یا شریعت کے حدود کے باہر رہ کر کیا کرتے تھے؟ قرآن میں تو صاف صاف ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین۔ تو آج امت مسلمہ میں دیکھا دیکھی غیروں کے طور طریقے دن بدن اپنائے گئے ہیں، اور جو سنت کے مطابق، شریعت کے نکاح کے مطابق نکاح کرنے کی بات کرتا ہے تو اس گھر کے اندر رشتہ نہیں بھیجا جاتا۔ بعض لوگ بولتے کہ صاحب اسلام میں سیدھا سیدھا نکاح کرنے کا حکم ہے، تاریخ طے کر لی جائے، مسجد میں نکاح پڑھایا جائے۔ اب لڑکے والوں سے زیادہ لڑکی والوں کے اندر رسم و روایت پائے جا رہے ہیں۔ اگر لڑکے والے رسم و رواج کرنے کے لیے تیار نہ ہو تو لڑکی والے اس پر آمادہ نہیں ہو رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے عنقریب نکاح مشکل ہو جائے گا اور زنا آسان ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے نکاح کو آسان کر دیا اور زنا کو مشکل کر دیا۔ قیامت کے عنقریب ہے کہ اس دنیا کے اندر ایسا دور آنے والا ہے کہ نکاح کو مشکل کر دیا جائے گا، زنا کو آسان کر دیا جائے گا۔ آج نکاح مشکل ہونے کی وجہ سے زنا کتنا عام ہو گیا ہے۔ امت کی لڑکیاں، نبی کی امت کی بیٹیاں اپنی جوانی دیواروں کے سہارے گزار رہی ہے۔ لڑکیوں کی جوانی رشتے دیکھنے میں صرف ہو رہی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دور میں
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں بالکل سیدھا سادہ نکاح تھا۔ حضرات صحابہ کرام نے یہاں تک کہا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں اگر کوئی نکاح کرنا چاہتا تھا، اگر کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں نکاح کرنا چاہتا تھا تو صحابہ کرام کے دور میں، اللہ کے نبی کے دور میں نکاح سے آسان کوئی عمل نہیں تھا۔ اللہ کے نبی نے نکاح کو اتنا آسان بنا کر رکھ دیا ہے۔ آج کتنی لڑکیاں ایسی ہیں جن کی زندگیاں صرف ہو رہی ہے، جن کی جوانیاں ختم ہو رہی ہے۔ لڑکوں کے مطالبات، ادھر سے لڑکی والوں کے مطالبات، لڑکے والے چاہ رہے ہیں کہ ہم کو لڑکی اس طرح ہو، لڑکی والے یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم کو لڑکے کے اندر یہ چیزیں ہو، لڑکے والے چاہ رہے ہیں کہ لڑکی اتنی پڑھی لکھی ہو، اتنی پڑھی لکھنے کے قابل ہو، اور لڑکے والے کیونکہ تو ڈیمانڈ تو پوچھئے ہی مت، لڑکی والوں کے بھی دن بدن ڈیمانڈ اور ارادے بڑھتے جا رہے ہیں۔ تو وہ یہی جو جملہ جو اللہ کے نبی نے فرمایا، قیامت کے عنقریب نکاح مشکل ہو جائے گا، زنا آسان ہو جائے گا۔ کوئی اور دور نہیں ہے، میں اور آپ جس دور سے گزر رہے ہیں بلکہ یہی دور ہے۔ نکاحوں کے موقع پر بے فضول خرچ، جن کے منہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دولت کے 4 ٹکڑے پھینک دیے، جن کے منہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ 4 پیسے پھینک دیے دولت کے نشے میں اور دولت کے گھمنڈ میں آ کر وہ لوگ نکاحوں کے موقع پر کیسے کیسے گناہ کرتے ہیں، کیسے کیسے خرافات کرتے ہیں۔ حرام کاریاں نکاحوں کے موقع پر حرام کاری ہو رہی ہے، نکاحوں کے موقع پر شباب کباب کی محفلیں لگائی جا رہی ہے۔ کیا اسلام ہے؟ کیا شریعت ہے؟ کیا آپ کو نہیں معلوم؟ کیا مسلمان گھرانے میں پیدائش ہوئی یا غیروں کے گھروں میں پیدائش ہوئی؟ کیا آپ کے پاس قرآن نہیں گئے؟ کیا آپ حدیث پڑھے ہوئے نہیں گئے؟ شباب کباب، یہاں تک مجھے معاف فرمائیے، چھکوں کو بلا کر، ہجڑوں کو بلا کر نچانے والے مسلمان ہیں شادیوں کے موقع پر۔ کیا آپ کے گھر کے اندر بیٹیاں نہیں گئے؟ کیا آپ کی ماں بہن بیوی نہیں گئے؟ دوسروں کی بیٹیوں کو اسٹیج کی رونق بناتے ہیں اور خود کی بیٹیوں کو ماؤں کو چھپا کر رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے سب سے آسان نکاح کو بنایا تھا، اور صحابہ کرام نکاح کرنا چاہتے تو منٹوں میں کام ہو سکتا تھا۔ مسجد نبوی میں بیٹھے بیٹھے اللہ کے رسول صحابہ کا نکاح کروا دیتے، اور زنا کی اتنی خطرناک سزا دی گئی، اگر کوئی زنا کرتا تھا صحابہ کے دور میں سر عام اس کو ایسی سزا دی جاتی۔ آج بھی قرآن میں اس کی سزا کا حکم ہے، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ۔ اگر شادی شدہ اگر زنا کرتا ہے تو اس کو سنسار کیا جائے گا، پتھروں سے مار مار کر دفن کر دیا جائے گا، موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا۔ بغیر شادی شدہ زنا کرتا ہے تو اس کو کوڑے لگائے جائیں گے۔ سر عام زانی کو اگر سزا دی جاتی تو کوئی زنا کرنے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ آج دور الٹا آ گیا، نکاح کو ہم لوگ عذاب بنا کر رکھ دیے ہیں، ایک عذاب بن چکا ہے نکاح ہمارے معاشرے میں۔ پہلے کے زمانے میں آپ یہ واقعات کبھی کبھار سنا کرتے تھے ہوں گے۔ پہلے زمانے میں مسلمان لڑکیاں، مسلم قوم کی لڑکیاں، امت مسلمہ کی بیٹیاں، امت مسلمہ کی لڑکیاں غیروں سے نکاح کر رہی ہیں، پہلے کے زمانے میں کبھی کبھار سنا کرتے تھے۔ لیکن آج آپ اکثر و بیشتر دن بدن کوئی نیوز چینل ایسا نہیں دکھائی جائے گا اور کوئی پیپر ایسا نہیں دکھائی جائے گا جس کے اندر یہ خبر نہ چھپتی ہو، یہ خبر نہ آتی ہو کہ مسلمان لڑکی نے اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر، مسلمان لڑکی اور مسلمان کو، اسلام کو، دھرم کو، اسلام کو، اپنے مذہب کو چھوڑ کر غیر مسلم کے ساتھ مندر میں جا کر نکاح کر لی، اپنے چہرے پر ماتھے پر سندور بھر کر غیر مسلم سے نکاح کر لی۔ کیا یہ واقعات دیکھنے میں نہیں آ رہے ہیں؟ ہائی ٹیک سٹی جا کر دیکھیے، کوئی دن ایسا نہیں گزرتا مسلمان لڑکی غیر مسلم کے ساتھ گاڑی پر بیٹھ کر نہ جا رہی ہو۔ ابھی کی بات کر رہا ہوں، فیس بک کھول کر دیکھیے، یوٹیوب کھول کر دیکھیے، مسلمان لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ ابھی بھی پھر رہی ہے۔
کیونکہ ان لوگوں کو معلوم ہے ہمارے مذہب میں اسلام میں نکاح کو عذاب بنا کر رکھ دیا گیا ہے، لہذا غیر مسلم سے شادی کر لو، کورٹ میرج کر لو، کوئی خرچہ نہیں۔ فتنہ ارتداد اگر میں بولوں گا تو آپ سن نہیں سکیں گے، اگر غصہ آ رہا ہو تو غصے کو اپنے جیب کے اندر رکھیے، لیکن حق بات کہہ رہا ہوں۔ آئندہ جمعہ فتنہ ارتداد کے واقعات بتاؤں گا کہ مسلمان کتنی لڑکیاں غیروں کے ساتھ کیوں نکاح کی، اس کی وجہ کیا ہے، اس کا سیدھے باب کیا ہے، اس کی اہم وجہ کیا ہے، تو یہی نکلے گی کہ مسلمانوں نے نکاح کو عذاب بنا کر رکھ دیا، جوڑے گھوڑے کے مطالبات۔ جبکہ نکاح کے احکامات کوئی لمبے چوڑے نہیں ہیں بلکہ مختصر ہیں۔ نکاح میں رکن کیا ہے، نکاح میں شرط کیا ہے؟ نکاح میں ایک رکن ہے تو دوسرا شرط ہے۔ نکاح میں رکن کیا ہے؟ ایجاب و قبول۔ نکاح میں شرط کیا ہے؟ 2 گواہوں کا ہونا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اتنی سادگی کے ساتھ نکاح کیا کرتے تھے، جبکہ صحابہ کرام ہم کیا دولت رکھتے ہیں، حرام کی دولت کماتے ہیں بہت کم، اللہ ماشاءاللہ زیادہ تر ہم حرام کی دولت جمع کر کے رکھتے ہیں اپنی آل اولاد کے لیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جن کے دلوں میں، صحابہ کے دلوں کے اندر 24 گھنٹے اللہ کا خوف سوار رہا کرتا تھا، 24 گھنٹے تقوی والی زندگی گزارا کرتے تھے، ویسے مالدار صحابہ کرام کے واقعات اگر آپ سنیں گے تو پریشان ہو جائیں گے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بڑے مالدار صحابہ میں سے آپ کا شمار تھا، اور عشرہ مبشرہ میں بھی آپ کا نام آتا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بڑے مالدار صحابہ میں سے ہے۔ نکاح ہو گیا، رات میں صبح مسجد نبوی میں آئے، کپڑوں پر زرد نشان لگا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، عبد الرحمن کیا بات ہے، کپڑوں پر زرد نشان لگا ہوا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے نبی سے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کل رات میں نے نکاح کر لیا۔ اب وہ ہمارے معاشرے میں ہے، ان کو بلایا جائے، داماد سے پوچھا جائے، بیٹی سے پوچھا جائے، وہ سب ہمارے معاشرے میں پلے ہوئے رسم و رواج۔ برکت والا نکاح وہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اعظم النکاح برکتا ایسرہ مؤونہ، کہ برکت والا نکاح وہ ہے جس میں خرچہ کم کیا جاتا ہو۔ یہاں پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نکاح کو اتنا آسان بنا دیا کہ دوست و احباب کو معلوم نہیں ہوا کرتا تھا، نکاح ہو جایا کرتا تھا۔ یہاں پر بینڈ بجا کر پورے محلے والوں کو تکالیف دے کر اطلاع دی جاتی ہے کہ فلاں محلے میں، فلاں گلی میں فلاں شخص کا نکاح ہونے والا ہے۔ بینڈ بجا کر نبی کی سنت کا آغاز کس کام سے کیا جا رہا ہے؟ جبکہ آپ کی ایک نئی زندگی شروع ہونے والی ہے زوجہ کے ساتھ، اللہ سے ڈرنے کے بجائے، اللہ کی طرف رجوع ہونے کے بجائے شباب کے اندر مبتلا، میوزک کے اندر مبتلا، گانوں کے اندر مبتلا۔ عظیم الشان سنت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دن ادا ہو رہی ہے، تو عبادت میں اللہ کی طرف رجوع ہونا تھا، اس کے بجائے ہمارے مسلم معاشرے میں ہوتا ہی کچھ الٹا اس کے بجائے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وطن میں نکاح کیا ہے، سفر میں اللہ کے نبی نے نکاح کر کے بتایا، حضر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کر کے بتلایا ہے۔ اللہ کے نبی نے 11 نکاح کیے، اس میں سے ایک نام آتا ہے حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کا۔ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا سے اللہ کے نبی نے سفر کی حالت میں نکاح کیا کہ سفر میں نکاح کر کے بتلایا، حضر میں نکاح کر کے بتلایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام ازواج مطہرات کے نام موجود ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کا نکاح کس طرح کیا ہے۔ جس طرح نکاح کرنا چاہیے اس طریقے پر نکاح نہیں کر رہے ہیں، اسی لیے شادیوں کے بعد کی زندگی تباہ و برباد ہو رہی ہے۔ باپ 16 لاکھ روپے 20 لاکھ روپے لگا کر لڑکی کی شادی کر رہا ہے، کوئی 50 لاکھ لگا کر
اپنی بیٹی کی شادی کر رہا ہے، وہ لڑکی 50 دن تو کیا 50 گھنٹے بھی نہیں رہ رہی ہے، واپس باپ کے گھر لوٹ کر آ رہی ہے۔ کئیوں واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں، شادی ہو کر 20 دن نہیں گزر رہا ہے، 1 ماہ نہیں ہو رہا ہے، لڑکیوں کو طلاق ہو رہی ہے، لڑکیاں خلا کا مطالبہ کر رہی ہے۔ کیوں کر رہی ہے؟ آپ نے دولت لگا کر تو شادی کر دی، لیکن بچیوں کی تربیت نہیں کی، مال تو قربان کر دیا اولاد کے اوپر سے، لیکن دین کون سکھائے گا، تربیت کون کرے گا؟ ماں باپ کی تو ذمہ داری تھی۔ نکاح کے بعد کے طور طریقے بتلائے جاتے، بیٹے نکاح اس طرح کیا جاتا ہے۔ نکاح کو ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا گوڑا گڑی کا کھیل سمجھتے ہیں؟ ایک بندھن نکاح کے بعد جو جڑتا ہے تو اس کو جڑے رہنا چاہیے۔ بچیوں کو پہلے ماں باپ جس طرح بچیوں کی تربیت کیا کرتے تھے، ماں بچی کو سمجھاتی تھی، باپ اپنے لڑکے کو سمجھاتا تھا، علماء کرام کی مجالس میں لاتے، اللہ والوں کے پاس لاتے، اب تمہارا نکاح ہونے والا ہے، بیوی کے کچھ حقوق ہوتے ہیں، ماں باپ کے کچھ حقوق ہوتے ہیں، کچھ حقوق بتائے جاتے ہیں۔ شادی کے بعد کی زندگی کس طرح گزاری جاتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شادی کے بعد 11 بیویوں کے ساتھ کس طرح رہا کرتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ کس طرح اخلاق کے ساتھ پیش آیا کرتے تھے، ان لوگوں کو بتایا جاتا۔ لیکن کیا آج ہمارے گھروں میں لڑکے کی شادی ہو رہی ہے، لڑکی کی شادی ہو رہی ہے تو کیا سمجھا کر بھیجا جا رہا ہے؟ شادی سے پہلے کیا اللہ کے رسول کی سیرت پڑھائی جا رہی ہے؟ بلکہ یہ سمجھا کر بھیجایا جا رہا ہے کچھ بھی ہو گیا تو فون کر دیجئے، ہم لوگ آپ کے پر حاضر ہو جائیں گے اور آپ ہمارے گھر میں رہیں گے۔ جو مالی بوجھ اللہ نے مرد کے کندھے پر ڈالے تھے، وہ سارے بوجھ لڑکی کے کندھے پر ڈالا جا رہا ہے۔ نقد مہر دینے کے بجائے وہاں سے جوڑے کی رقم وصول کی جا رہی ہے۔ نقد مہر دینے کے بجائے صرف رسم و رواج کے طور طریقے پر مہر لکھایا جا رہا ہے، وہ بھی مسجدوں میں بیٹھ کر اللہ کو گواہ بنا کر مہر لکھایا جا رہا ہے، خالی زبان سے لکھایا جا رہا ہے۔ 30,999 روپے ختم، انہوں دیتے نہیں انہوں لیتے نہیں، یہاں کی حد تک ہی ہو گیا ہے۔ اس کے بعد جب شوہر مر جاتا ہے تو ختم، میت پر لا کر، شوہر کی میت پر لا کر لڑکیوں سے عورتوں سے کہا جاتا ہے شوہر معاف کر دی، مہر معاف کر دی، بول معاف، زبردستی معاف کروایا جاتا ہے۔ اس طریقے سے مہر معاف نہیں ہوتا۔ اگر کوئی بغیر مہر دینے کی نیت سے نکاح کرتا ہے تو وہ گنہگار ہوگا۔ آئندہ جمعہ بتاؤں گا کہ ہمارے مسلم معاشرے میں کتنے لوگ مہر دینے والے ہیں اور کتنے نہیں دینے والے ہیں، کتنے نقد مہر دینے والے ہیں اور کتنے ادھار دینے والے ہیں، اور ادھار دینے والوں کی تعداد میں سے کتنے ادا کرنے والے ہیں اور کتنے جیسو دنیا کو چھوڑ کر چلے جانے والے ہیں۔ جو مالی بوجھ اللہ نے مرد کے کندھے پر ڈالے تھے، وہ سارے بوجھ لڑکی کے کندھے پر ڈالا جا رہا ہے۔ جوڑے کی رقم وصول کی جا رہی ہے، لاکھوں روپے میں جوڑے کی رقم وصول کی جا رہی ہے، جوڑے گھوڑے کے پیسے، گاڑیوں کے مطالبات کیے جا رہے ہیں۔ جس گھر میں لڑکی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتی ہے، اسی وقت سے والدین کی زندگی حرام ہو جاتی ہے۔ بوڑھے ماں باپ کو پوچھ کر دیکھیے، جس گھر میں لڑکی قدم رکھتی ہے نکاح کے قریب، اس گھر میں والدین کی نیند حرام ہو جاتی ہے، زندگی کا ہر لمحہ سانپ بن کر ڈسنے لگتا ہے۔ ارے کچھ تو رحم کرو خود کے گھر میں بھی، کہ خود کے جو لڑکی والوں سے جوڑے گھوڑے کے مطالبات کر رہے ہیں، کہ آپ کے گھر میں آپ کے پیٹ میں لڑکی نہیں ہے؟ کیا آپ کے نکاح کے موقع پر آپ نے کہاں سے سود لا کر، قرض لا کر اپنی لڑکی کا نکاح کیا؟ جب بیٹے کا نکاح کرنے کی باری آتی ہے تو دوسروں سے منہ کھول کر مانگتے ہیں، منہ بولی رقم مانگتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح کے 4 معیار ہیں، نکاح کے 4 معیار ہیں، لوگ اس کی بنیاد پر نکاح کرتے ہیں۔ یاد رکھنا، مال کی بنیاد پر نکاح کرنا یہ یہودیوں کی علامت ہے، اور حسب و نسب کو پیش نظر رکھ کر نکاح کرنا
हुस्न को बुनियाद बनाकर निकाह करना ये ईसाइयों की अलामत है, और हसब व नसब को पेश नजर रखकर निकाह करना ये मुशरिकीन की अलामत है, और दीनदारी को तरजीह देकर निकाह करना ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका है। आज हमारे माशरे में माल देखा जा रहा है, आज हमारे माशरे में हुस्न देखा जा रहा है, आज हमारे माशरे में हसब व नसब देखा जा रहा है। किसके पास ज्यादा माल होगा, किस लड़की का बाप ज्यादा माल देगा, उस लड़की से हमारा नौजवान निकाह करने के लिए तैयार होगा। कौन ज्यादा मुंह पर भीख फेंकेगा, कौन मालो दौलत के टुकड़े मुंह पर फेंकेगा, उसके बाप की लड़की को निकाह, उस बाप की लड़की से निकाह करने के लिए हम तैयार हो जाएंगे। इतने फकीर हम लोग बन चुके हैं। और कौन सी लड़की के अंदर हुस्न ज्यादा होगा, उस लड़की के अंदर हम लोग उस लड़की से निकाह करेंगे। याद रखना, ना माल बाकी रहने वाला है, ना हुस्न बाकी रहने वाला है, और ना हसब व नसब बाकी रहने वाला है। सब इस दुनिया को छोड़ कर जाने वाले हैं, सब चीजें फना है। अगर कोई चीज बाकी रहने वाली है तो दीनदारी बाकी रहने वाली है। दीनदारी को अपनाओ, दीनदारी को अपना कर निकाह करना चाहिए। और कामयाब जिंदगियां वही होती है, दीन को सामने रखो, दीन को सामने रखकर निकाह करो, दुनिया को सामने रखकर निकाह मत करो। लड़के का निकाह हो तब भी दीन सामने, लड़की का निकाह हो तब भी दीन सामने। यही उसूल जब तक था हमारे माशरे में अमन था, सुकून था, चैन था, इत्मीनान था। जब से जोड़े घोड़े के मुतालबात को रखे गए, जब से हुस्न को बुनियाद बनाकर निकाह किया जा रहा है, माल दौलत को बुनियाद बनाकर निकाह किया जा रहा है, हमारे मुस्लिम माशरे के ऊपर नजर डालिए, गौर व फिक्र करिए। हमारी मुस्लिम कौम की लड़कियां कहां जा रही है, किसका हाथ थामने पर मजबूर हो रही है। मंदिरों में जाकर 7 फेरे लगाकर निकाह करने पर मजबूर है, अपने सर के अंदर, सर के बालों में सिंदूर भर कर निकाह करने में मजबूर है। जबकि कुरान पढ़ी हुई लड़की, हदीस पढ़ी हुई लड़की और इस्लाम के मुसलमान घरानों में आंख खोली हुई लड़की कहां निकाह करने पर मजबूर हो रही है। सोचो, गौर व फिक्र करो। कि अल्लाह के पास हिसाब किताब देना नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक गैर का जनाजा को देखकर, गैरों के जनाजे को देखकर अल्लाह के रसूल तड़पते थे। नौजवानों, तुम्हें ललकारता हूं, तुम सुधरो पहले। और वालिदैन को भी कहना चाहता हूं, सुन्नत के मुताबिक निकाह करो, वरना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या चेहरा दिखाओगे जो मुसलमान कौम की लड़कियां गैरों से निकाह करने पर मजबूर है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, 3 चीजों के अंदर ताखीर मत करो। एक, जब नमाज का वक्त हो जाए तो फौरन नमाज अदा करो। जब जनाजा तैयार हो जाए तो जनाजा तजहीद और तकफीन में ताखीर मत करो। और इसी तरीके से जब लड़का या लड़की निकाह के काबिल हो जाए तो लड़की निकाह करने में ताखीर मत करो, क्योंकि वो बालिग होने के बाद जितने गुनाहों के अंदर मसरूफ हो जाएंगे उसका गुनाह उनके माँ बाप को होगा। महज रुखों पर यह लिखकर धोखा दिया जा रहा है, अन्निकाहु मिन सुन्नती, यह लिखकर धोखा दिया जा रहा है। कौन सुन्नत के मुताबिक अमल कर रहा है? जो रुखों पर लिख रहे अन्निकाहु मिन सुन्नती, यह लिखकर धोखा दिया जा रहा है। शादियों के अंदर यहूदियों के तौर तरीके, शादियों के अंदर ईसाइयों के तौर तरीके, शादियों के अंदर अल्लाह के बागियों के, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बागियों के तौर तरीके हैं। अल्लाह के बागियों के तरीके, कुरान और हदीस के बागियों के तौर तरीके पूरे निकाह के अंदर दाखिल गए। मस्जिदों में बैठकर सिर्फ निकाह कर रहे हैं, उसके बाद बाहर जाकर सब जो करना है वो कर रहे हैं, बैंड बाजे के साथ आ रहे हैं। मैं तो कहता हूं, जो मस्जिदों में निकाह करते हैं सिर्फ सुन्नत के नाम पर, जो धोखा दे रहे हैं, जोड़े घोड़ा लेकर मस्जिदों के अंदर निकाह करते हैं, इन लोगों का निकाह मस्जिद में पढ़ाना की नहीं चाहिए। मस्जिद के बाहर कहीं भी पढ़ा ले, क्या सुन्नत वाला निकाह हो रहा है? जोड़े घोड़े के मुतालिबात लेकर बुजुर्ग सौम सलात के भी बाज़ेबाब पाबंद है, पहली सफ में आकर नमाज पढ़ते हैं। जोड़े घोड़े के मुतालिबात के वक्त देखना कैसे मुतालिबात करते हैं। पहली सफ के नमाजी है, अपने बच्चों के, लड़कों के शादियों के वक्त मुतालिबे देखकर आप लोग हैरान हो जाओगे, मैं जानता हूं। आज हमारी शादियों की बारातें, यदि आज हमारी शादियों की बारातों के अंदर
یتیموں کی آہیں ہیں، مسکینوں کی آہیں ہیں۔ آج ہماری شادیوں کی باراتوں کے اندر مسکینوں کی، مجبوروں کی آہیں ہیں، جو شہنائیاں بجتی ہیں، شہنائیاں بجا کر مسلمان غریب لڑکیوں کو تکالیفیں پہنچائی جاتی ہے، راستے بند کر کر تکالیفیں پہنچائی جاتی ہے۔ غریب لڑکیاں چھپ کر آنسو، گھر کے کونے کے اندر چھپ کر اپنے باپ کی غربت پر آنسو بہا کر روتی ہے۔ جو پیسے خرچ ہو رہے ہیں، جو پیسے شادی کھانوں پر لٹا رہے ہیں، کیا ان جو کھانوں پر مسلم معاشرے میں مسلمان جو پیسے اڑاتے ہیں شادیوں کو موقع پر، کیا ان شادیوں سے غریب لڑکیوں کی ان شادیوں کا انتظام نہیں کیا جا سکتا ہے؟ کئی یتیموں کی، مجبوروں کی آہوں کا، دواؤں کا انتظام ہو سکتا ہے۔ کئی مریض مر رہے ہیں، مرض الوفات کے اندر ہے، کئی بیمار ایسے ہیں جو دوا ایک ایک گولی کے محتاج ہے، اور ہم ہیں ہماری شادیوں کے موقع پر، باراتوں کے موقع پر کتنی فضول خرچ کرتے ہیں، بینک کے اندر پیسے لٹاتے ہیں۔ حد تو یہ ہو گئی، فلانے شخص سے مقابلے ہو رہے ہیں کھانوں کے اندر، رشتہ داروں کے اندر مطالبات ہو رہے ہیں۔ کتنی غریبوں کا انتظام کر سکتے تھے، دواؤں کا، یتیموں کا، مجبوروں کا سہارا بن سکتے تھے ہم لوگ۔ آج بھی دور جہالت پلٹ کر واپس آ رہا ہے۔ کیوں پلٹ کر واپس آ رہا ہے؟ دور جہالت پلٹ کر واپس آ رہا ہے، کیوں پلٹ کر واپس آ رہا ہے؟ زمانہ جاہلیت میں لڑکیوں کے پیدا ہونے پر برا سمجھا جاتا تھا، لڑکیاں پیدا ہونے پر دفن کر دیا جاتا تھا، زندہ دفن کر دیا جاتا تھا لڑکیوں کے پیدا ہونے پر۔ آج بھی وہ دور لوٹ کر واپس آ رہا ہے، لڑکیوں کے پیدا ہونے پر برا سمجھا جا رہا ہے، لڑکیوں کے پیدا ہونے پر نفرت کیا جا رہا ہے، لڑکیوں کے پیدا ہونے پر معاشرے میں برا سمجھا جا رہا ہے۔ کیوں برا سمجھا جا رہا ہے؟ ہمارے جوڑے گھوڑے کے مطالبات کی وجہ سے، اور یہ جوڑے گھوڑے کی بھیک کی وجہ سے مسلمان گھرانوں میں لڑکیوں کے پیدا ہونے پر باپ رسوا ہو رہا ہے۔ ختم کرو جوڑے گھوڑے کے مطالبات۔ رشتہ کہاں کرنا چاہیے، کیسے کرنا چاہیے، رشتہ کہاں بھیجنا چاہیے، لڑکی والوں کے بھی عجیب و غریب مطالبات ہیں، لڑکے والوں کے بھی عجیب و غریب مطالبات ہیں۔ لڑکے والوں کے کچھ اور مطالبات ہیں تو اس سے زیادہ دو ہاتھ آگے لڑکی والوں کے مطالبات ہیں۔ ہے لڑکی والے غریب، لیکن لڑکا ہو کینیڈا کے اندر ہو، یو کے اندر ہو، چاہے وہاں پر برتن دھونے والا ہو، کچھ بھی کرنے والا ہو، لیکن ہم لوگوں کو امریکہ میں رہنے والا، یو کے میں، کینیڈا میں رہنے والا لڑکا چاہیے۔ تو خیر، آئندہ جمعہ انشاءاللہ وقت ہو گیا ہے، تفصیلاً اس بات پر عرض کروں گا اپنے معیار کا رشتہ کہاں پر کرنا چاہیے اور نکاح کس سے کرنا چاہیے۔ ہمارے مسلم معاشرے میں یہ بھی غلطی ہو رہی ہے، رضائی بہنوں سے بھی بعض احباب نکاح کر چکے ہیں، کرنے کے بعد بہت افسوس ہوتا ہے کہ وہ کیا ہے عذر شرع، اس کا مسئلہ کیا ہے، آئندہ جمعہ تفصیلاً بتاؤں گا۔ جوڑے گھوڑے کے مطالبات پر انشاءاللہ تفصیلاً بات آئے گی۔ آپ حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ جلد آنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جوڑے گھوڑے کے مطالبات سے حفاظت فرمائے، سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔